وگرنہ اپنی علمی صلاحیت کیا ہے یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ جو حضرات علمی مقام رکھتے ہیں، علمی درجہ رکھتے ہیں، ان کے پاؤں کے جوتے پہننے کی جو جگہ ہے وہاں لگی ہوئی مٹی کے اندر بھی میری جگہ نہیں، کہ جو علوم و فنون کے ایسے ماہرین ہیں کہ زندگی انہوں نے علوم و فنون کو گزارنے میں، حاصل کرنے میں، سمجھانے میں، اس کی تقویداری اور اس کی ورع اور اس کی پرہیزگاری میں گزارے ہیں کہ بندہ ناچیز کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کے جوتوں کی مٹی کے لگے ذرات کی بھی ہم سری کر سکے، لیکن چونکہ بعض دفعہ حکم ہوتا ہے تو اتباعا للحکم، اور اس درجے میں کہ حضرات کا نیک گمان ہوتا ہے تو حاضری دے دیتا ہوں کہ شاید کہ پڑھنے پڑھانے والے طلباء میں، علماء میں اس ناکارہ کا بھی شمار ہو جائے۔ واللہ یہ کوئی تمہیدی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے اور میرے ذاتی احساسات ہیں۔ میرے ساتھ چند مفتیان کرام حضرات کام کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، فتاوی نویسی ہوتی ہے۔ تو ایک بار میں نے اپنے ایک ساتھی سے، دیرینہ ساتھی سے عرض کیا کہ مولانا آپ حضرات کا کام ہے فتویٰ لکھنا، واللہ العظیم میرے اندر نہ فتوے کی کوئی حس ہے، نہ عبارات سے کوئی تعلق ہے۔ تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اپنا آپ جانتا ہوں میں اس کا حل نہیں ہوں، لیکن آپ حضرات کے کہنے پر بیٹھ جاتا ہوں، بات کر دیتا ہوں، اور جب اس کا فائدہ بھی نظر آنے لگتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ بھی اپنا تکا لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس تکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اس درس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک بات ہوگی حدیث کے متعلق، یہ جو بات ہوگی یہ طویل نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، یہ حدیث کی فنی بحث ہے، یہ استاد ہی کا حق ہے کہ وہ پڑھائے۔ مجھے اگر ادباً کسی نے کہہ دیا ہے تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے جو تحقیقات ہیں اور جو فقہا نے لکھی ہیں، جیسے میں دیگر حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں تو اس کے پڑھانے کے اندر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کس موضوع پر سند میں کس مقام پر بحث کی جا سکتی ہے، کس مقام پر فنی ابحاث ہوتی ہیں۔ جیسے حمیدی ہے، اور حمیدی دو قسم کے حمیدی تاریخ میں موجود ہیں، ایک طبقہ اولیٰ کے ہیں اور ایک طبقہ ثامنہ کے ہیں۔ سفیان ہیں، یہ طبقہ ثامنہ، یہ طبقہ سابعہ کے ہیں، ان کے استاد سفیان ثوری ہیں، اور یحییٰ بن سعید الانصاری جو ہیں اس کے حوالے سے ابحاث، تو یہ ساری جو ابحاث ہیں، نفس بخاری ہے، بدء الوحی ہے یا بدوء الوحی ہے، اس طرح کی باتیں، یہ ساری فنی قسم کی ابحاث ہیں، کئی فقانہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ابواب کی فنی مناسبت ہے۔ پہلے نمبر پر میں موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا، اور کیا تفصیل جو ہے وہ استاد خود اپنے حساب سے کروائے گا کہ یہ میں تو صرف حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اصل آپ کا سبق جو ہے وہ آپ کے استاد نے پڑھانا ہے اور وہی آپ کی ابتدا کروائے گا۔ میں تو بس ایک چھوٹی سی جسے آج کی زبان میں فارمیلٹی کہتے ہیں، بس اس کے لیے بٹھایا ہے کہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ برکت حاصل کر لی جاتی ہے اس طرح، تو میں بھی اس طرح برکت حاصل کرنے کے لیے ایک اجتماع سے مخاطب ہوں، اور بحمد اللہ یہ اجتماع 3 سے زیادہ جگہوں پر ہو رہا ہے، تو میں اس کو خوش بختی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر طلباء کا اجتماع ہے اور علماء کا اجتماع ہے، کسی جگہ 40-50 ہیں، کسی جگہ 80-90 ہیں، اس طرح مختلف تعداد ہیں، اور کسی جگہ 300 350 ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب سے مخاطب ہونا میری
خوش بختی ہے میری سعادت و نجات کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری بات جو دوسرا جز ہوگا وہ طلباء سے متعلق ہوگا، طلباء کرام کی عمومی اور خصوصی زندگی کے متعلق ہوگا۔ یہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ 45-50 منٹ کے اندر کوشش کریں گے ہم اس کو پورا کریں، وگرنہ 1 گھنٹہ تک لگ جائے گا۔ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مدارس کے طلباء کی 12 بجے چھٹی ہے، تو ان کو ذہنی کوفت نہ ہو کہ بھئی ہماری چھٹی روک لی، تو انشاءاللہ آپ حضرات کی چھٹی نہیں رکے گی۔ آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور توجہ سے میری بات سننی ہے، اور یاد رکھیے گا جب بھی دل کو حاضر کر کے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے میں اپنے بزرگوں کی یا اپنے ہم عصر ساتھیوں کی یا اپنے چھوٹے طلبہ کرام کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اب یقین کیجئے کہ اس قدر فائدہ ہوا ہے کہ وہ فائدہ لا تعدی ولا تحصی، نہ گنا جا سکتا ہے، نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ سکھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ کس قدر عظیم ہے، وہ فائدہ کس قدر بڑا ہے۔ چنانچہ دل کو حاضر کر کے بیٹھیں گے، نظر اعتراض کو دفن کر کے بیٹھیں گے، تو یقین کیجئے انتہائی نفع ہوگا۔ اگر نیک گمان ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا، نیک گمان نہیں ہوگا تو یقین کیجئے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پہلا حصہ فنی بحث کے حوالے سے، فنی بحث کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، ورنہ میرا حق نہیں ہے فنی بحث کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی ابتدا ہے، اور بخاری شریف کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، اور اس کے بعد کتاب بدء الوحی ہے۔ اس کے اوپر بھی شراح کے بہت سے اقوال ہیں کہ بدء الوحی ہے یا بدء الوحی ہے یا بدء الوحی ہے یا بدء الوحی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف کان، دوسرے جو نسخے ہیں، بہت سے نسخے ہیں بخاری کے، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ استاد دیکھے کہ جس کتاب کو میں پڑھا رہا ہوں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ جب اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بخاری شریف کے 3 روات ہیں جن کے ذریعے سے بخاری ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں سے ایک راوی مکتبۃ الہندیہ کا ہے، جو مکتبہ ہندی چھپا ہوا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ایک راوی اس کا ہے، بقیہ 2 راوی ہیں، ان کی روات بھی، روایت بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس کے کتابی نسخے بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، مفت میں مل جاتے ہیں اور آسانی سے مل جاتے ہیں، موبائل لیپ ٹاپ کے ذریعے سے مل جاتے ہیں، لیکن طلبہ کو نہیں کہہ رہا، علماء کو کہہ رہا ہوں، جو پڑھاتے اور پڑھتے ہیں وہ کتابوں سے واسطہ رکھیں۔ کیف کان قول اللہ عز وجل، اور یہ باب ہے کیف کان بدء الوحی کے بارے میں، کہ وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوئی، وقول اللہ عز وجل، اور اس قول کے بارے میں بھی یہ باب ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ پہ وحی نازل کی جیسے ہم نے وحی نازل کی نوح پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، من بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ اب اس آیت کا شان نزول سیاق و سباق اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، طویل ابحاث ہیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ البتہ اتنا سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا وحی کے ساتھ، بعض مرتبہ بغیر وحی کے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور فرشتے انبیاء کے پاس بھی آتے ہیں اور غیر انبیاء کے پاس بھی آتے ہیں۔ غیر انبیاء کے پاس بھی فرشتوں کا آنا بطریق قرآن اور بطریق حدیث ثابت ہے، اور فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، بعض مرتبہ اپنا فیض بھی دکھاتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اس میں کسی کا بس نہیں ہوتا۔ فتمثل لها بشرا سویا، قرآن میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل ہے، تو حضرت مریم پیغمبرہ تو نہیں تھی نا، جب حضرت مریم پیغمبرہ نہیں تھی تو بات وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی طرف، ضریبت ہے بذریعہ فرشتہ کیا یا براہ راست کیا، بذریعہ فرشتہ کے بھی اقوال ملتے ہیں، تو جب اس نوعیت کی چیزیں ہیں تو
انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے پاس بھی پیغمبر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ وہی لے کر نہیں آتے، بعض دفعہ القاء باری تعالیٰ لے کر آتے ہیں، بعض مرتبہ الہام میں باری تعالیٰ لے کر آتے ہیں۔ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، تو بتا دیا کہ فرشتے تو آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ پیغمبر کے پاس فرشتہ نہیں آتا، پیغمبر کے علاوہ بھی فرشتہ آتا ہے۔ تو کما اوحینا یہ اس میں تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ہے، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام کی پیغمبری کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ پیغمبر تھے ایسے آپ بھی پیغمبر ہے۔ نفس پیغمبری کے اندر اور نفس رسالت کے اندر تشبیہ ہے۔ یہ تشبیہ جو ہے کیفیت وحی کے اندر نہیں ہے، بلکہ نزول وحی کے اندر ہے۔ جب کیفیت وحی میں نہیں تو کیف کانا کا کیا معنی ہے جی؟ تو کیف کانا فقہ البخاری فی تراجم، امام بخاری کی فقہ جو ہے ان کے تراجم کے اندر ہوتی ہے۔ جو دوسرے حضرات ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بور نہ ہوں، یہ چونکہ طلبہ عزیز یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ درس سننے والے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ فنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑی دیر تک چلیں گے، اس کے بعد ضرورت کی چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ بور نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے دلچسپ نہ ہو، لیکن برکت حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو چلیں۔ تو کیفیت بھی تو کئی فکانہ، تو کئی فکانہ کہیں بھی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے نہیں بیان کیا، بلکہ کئی فکانہ کے بہت سے اقوال ہیں، تقریباً 11 اقوال ابن حجر اسقلانی نے لی، اور بہت سے اقوال ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، عمدۃ القاری نے بہت سے اقوال لکھے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تفصیلات میں ہم جا نہیں سکتے، نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم ہر توجیہ کو بیان کریں، اور نہ اتنا دماغ ہے کہ ہر توجیہ اس کو سمجھے گی، لیکن سمجھیے کئی وکانہ جہاں پر بتایا ہے تو وہاں پر کہیں اختلاف روات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہیں اختلاف احوال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کئی فکانہ کے اندر، کئی فکانہ میں کہیں بھی سوال نہیں آتے۔ آپ دیکھیں جو نسخے جدید آ رہے ہیں اور کئی دوسرے نسخے بھی آ رہے ہیں، تو بابو کئی فکانہ بد الوحی، تو کیفا تو جملہ سوالی ہے، جملہ استفہام، حرف استفہام ہے، حرف استفہام کے آخر میں سوالیہ لفظ آنا چاہیے، سوالیہ نشان آنا چاہیے، لیکن سوالیہ نشان تو کئی فکانہ کے بعد کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کئی فکانہ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احوال کی کہیں نہ کہیں اختلاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو کئی فکانہ میں مختلف احوال چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ کئی فکانہ میں وحی کے نزول کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کبھی وہ سلسلۃ الجرس ہوتی تھی، اور کبھی وہی القاء رحمانی ہوتی تھی، کبھی وہی خواب کی شکل میں ہوتی تھی، اور کبھی وہی یعنی 7 قسمیں لکھی ہیں کہ 7 قسم سے وہی آپ علیہ السلام کے پاس آتی تھی، کبھی داحیہ قلبی کے ذریعے سے آتی تھی، کبھی حضرت جبریل کے ذریعے سے آتی تھی، کبھی خواب کے ذریعے آتی تھی، کبھی وہی مطلوب ہوتی تھی اور کبھی وہی غیر مطلوب ہوتی تھی، یعنی اس کا اظہار غیر مطلوب ہوتا تھا، لیکن البتہ وہی تو بس وہی الہی ہوتی تھی۔ ایک اور صورت ہے معراج کی شکل میں، ایک اور صورت یعنی بہت سی صورتیں وحی کی ہیں، 7 صورتیں منقول ہیں جو کہ فقہا نے درج کی ہیں۔ تو وہی میں کی کیفیت وہی میں اختلاف ہے کہ کبھی اس طرح آتی تھی کبھی اس طرح، تو کئی فکانہ میں بد الوحی کی ساری قسموں کو شامل کر لیا، کبھی کس طریقے سے وحی ہوتی تھی، اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کے اندر میں نے بات واضح کر دی کہ غیر پیغمبر کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ ہے تو من حیث الپیغمبر آیا تھا۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص رضي الله تعالى، علقمة بن وقاص الليثي يقول، یہ تو تابعی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر نہیں ہے، یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر یقول۔ دیکھیے جی ایک بات بتا دوں، طلبہ عزیز جب بھی حدیث پڑھیں گے، جیسے میں نے حدیث پڑھی ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں نے تو سنانے کی غرض سے پڑھی ہے۔ جب وہ حدیث پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کان قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعناه بعلومه وفنونه وبركاته آمین. یہ دعائے کلمات پڑھنے کے بعد یہ ساری سند پڑھی جائے گی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري. آگے امام بخاری سے پہلے جتنے بھی القابات لگانا چاہتے ہیں، الى الامام الحمام الفقیہ امیر المؤمنین فی الحدیث، مختلف قسم کے القاب آپ لگا سکتے ہیں. وہ طلبہ عزیز جو کہ متن روایت پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لیں. اور جب بھی حدیث کی ابتدا ہوگی، روزانہ کے سبق کی ایک ابتدا ہوگی، تو روزانہ کے سبق کی ابتدا میں اس طریقے سے کلمات پڑھے جائیں گے. تو جب پہلی روایت میں ایسا ہوگا، اور اس کے بعد تمام جو روایت وَبِهِ قَالَ، وَبِهِ قَالَ، وَبِهِ قَالَ کا معنی یہ ہوگا کہ اس پوری سند کے ساتھ، اس پوری سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات ہے. فتح الربانی جلد نمبر 1 کے شروع میں جب سند پڑھنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے صاحب فتح الربانی نے، تو انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. اور سلسلۃ الروات اسی طریقے سے چلتا ہے کہ جب بھی کتاب کو آگے پڑھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ پہلی روایت روزانہ جب سبق میں پہلی روایت پڑھی جاتی ہے تو باب پڑھنے کے بعد یہ عبارت پڑھی جاتی ہے وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال قال حدثنا، اس طریقے سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب اگلی روایت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے وبه قال، وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم پڑھتے ہیں یہاں پر، عنہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ سارے کے سارے اس رضی اللہ عنہ کی دعا میں سب کے سب شامل ہو جائے. اصول شاشی میں آپ پڑھ چکے ہیں، اصول کی کتب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ صاحب اصول شاشی نے لگایا ہوا امام ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہوا ہے، تو عنہم کہہ کے سب کے سب اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں بحث ہے، اس کو چھوڑیے، اس کی ضرورت نہیں. علی المنبر یقول، یہ روایت ممبر ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے دوسری روایت جو آگے آئیں گی ان روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممبر کے اوپر یہ بات فرمائی تھی. علی المنبر یقول، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال انما اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں پر ہے. اعمال کا معتبر ہونا نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دوسرا معنی ہے. اور بھی بہت سی انما وجود الاعمال بالنیات، انما وجود الاعمال بالنیات اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے اس میں معذوفات نکل سکتے ہیں. بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا معتبر ہونا نیتوں کے اوپر موقوف ہے. وانما لامرئ ما نوى، وانما لامرئ ما نوى، دوسری بات میں وانما لكل امرئ ما نوى. ٹھیک ہے، معنی ایک ہی ہے. وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے مانوا جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرت الی دنیا، جو شخص دنیا کی طرف ہجرت کرے یصیبھا، وہ اس کو پالے گا. او امرات ینکحھا، اور کسی عورت کی طرف ہجرت کرے گا تو اس سے نکاح کر لے گا. فہجرت الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. بخاری میں یہ روایت روایت نمبر 1 بھی ہے، روایت نمبر 54 بھی ہے، روایت نمبر 2829 بھی ہے، روایت نمبر 3898 بھی ہے، روایت نمبر 5070 ہے، روایت نمبر 6689 ہے، روایت نمبر 6953 ہے. یعنی بخاری شریف کے اندر یہ روایت 6 مقامات پہ اور آئی ہے، اور ہر جگہ پر الفاظ کہیں نہ کہیں مختلف ہیں. وہ تمام الفاظ کا مجموعہ وہ ہے جو کہ آپ نے مشکات کے اندر پڑھا تھا. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها. بس یہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. فهجرته الى ما هاجر اليه. ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ المدونۃ الجامع حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے حضرت کے اشراف میں لکھی گئی ہے، یہ اس کتاب کے اندر حدیث کے مطابعات اور ان سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے، جو دورہ حدیث کے طلبہ عزیز ہیں اور جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، درخواست ہے، میں بطور طالب علم درخواست ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر حدیث کے فن کے اوپر ایسی محنت نہیں ہوتی جو اس کا حق ہے. اور کیا ہے کہ صرف ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور ششمائی کے بعد تو ترجمے کی نوبت بھی نہیں آتی. ٹھیک.
اور فنی حدیث، فنی ابحاث کے اوپر نہ جایا جاتا ہے، اور شروع کا بقرعید سے پہلے پہلے تک کچھ حضرات جاتے ہیں، اس کے بعد چل سو چل چل سو چل ترجمۃ الباب کی وجوہات، قال بعض الناس، اور یہ بس موٹی موٹی باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فن حدیث کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، حالانکہ فن حدیث کی بحث بڑی اہم ہے، بڑی ہی اہم ہے۔ جیسے بطور مثال یہ جو حدیث نمبر 54 ہے، حدیث نمبر 54 میں جو الفاظ کی تبدیلی ہے وہ کس روات کی بنیاد پر ہے؟ ٹھیک ہے، اس روایت کے بہت سے معلقات ہیں، اس روایت میں توثیق ضمنی بہت سے حضرات کو حاصل، تو توثیق اصلی بہت سے حضرات کو حاصل ہے۔ اب توثیق اصلی کیا ہے، توثیق ضمنی کیا ہے؟ توثیق اصلی کے اندر بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، توثیق ضمنی یعنی توثیق اصلی وہ ہوتا ہے جیسے کہ سفیان کو ثقۃ کہا، ٹھیک ہے، اور سفیان کو ثقۃ کے ساتھ کہا کہ یہ مدلس ہے، حدثنا سفیان۔ اب یہ حدثنا سفیان تو یہاں پر سفیان تو کہا، لیکن سفیان ہر جگہ پر معتبر نہیں، بلکہ بعض جگہ پر یہ تدلیس کرتے ہیں، یعنی عنانا کرتے ہیں، تو جہاں یہ عنانا کرتے ہیں وہاں ان کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، اور جہاں یہ حدثنا کرتے ہیں وہاں ان کی روایت کو بالکل متصل اور صحیح مانا جائے گا، کہ عنانا کرنے کے اندر مسائل ہیں۔ پھر عنانا کرنے کے ساتھ اس کے شواہد دیکھے جائیں گے، مطابعات دیکھے جائیں گے، اور اس طریقے کی بہت سی چیزیں۔ ہمارے استاد جی میں نے تو ان سے براہ راست پڑھائی نہیں کی، مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی حضرت فرماتے تھے کہ عالم کے لیے جائز ہی نہیں ہے حدیث کے مطابعات کو دیکھے بغیر وہ حدیث سے استدلال کرے۔ چنانچہ ہماری مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے، پڑھے ہوئے علماء، کوئی بھی ان سے آ کے سوال کرتا ہے حدیث دیکھا تو یہ خبر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے مسلک کے خلاف حدیث ہے، اور جو محنت کرتے ہیں وہ مسلک کو ثابت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے حدیث کے موضوع پر ایک کتاب دیکھی جو کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھ رہے تھے، تو فرمایا کہ میاں بات ذہن میں رکھنا، آپ حدیث کو حنفی بنانے کی کوشش مت کرنا، حدیث کو حنفی بنانے کی کوشش مت کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان حدیث کو حنفی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا مزاج ہی نہیں سمجھ پاتے۔ حدیث کا مزاج بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر ایسا گہراؤ اور ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان، اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جیسے اللہ کے نبی خوشبودار ہیں ایسے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات بھی ایسے خوشبودار ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آئے، پوری ایک ان کی سند تھی، اگرچہ وہ سند میرے نزدیک قابل نظر ہے، لیکن ایک سند تھی اور وہ سند انہوں نے دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک اس کو زمزم میں غسل دیا، اور جو زمزم میں غسل دیا تھا وہ پانی جو تھا وہ میرے پاس لے کر آئے۔ وہ پانی کی بوتل اب تک میرے پاس رکھی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کو 2 ہفتے سے زائد وقت ہو گیا، لیکن مجھے اس بوتل کو کھولنے کی ہمت نہیں۔ بہت کوشش کی کہ تھوڑا سا پانی اس میں سے لے لوں، آنکھوں میں ٹپکا لوں، لیکن ڈر لگا کہیں نکل جائے گا، کہیں ضائع ہو جائے گا، مجھے وہ بوتل کھولنے کی ہمت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے ایک پانی ٹچ ہوا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی۔ یہ صرف میری کیفیت نہیں، یہ صرف میری بات نہیں، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا رشتہ وہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ برتے گا۔ تو جب بات اتنی سی ہے اور یہ بنیادی بات ہے، تو سمجھیے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں وہ کتنی قیمتی ہوں گی، ان کی جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ لیکن طلبہ عزیز ان کو جب یہ چیز مفت میں ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو حدیث کو فن کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ہم تک پہنچی ہے، روات کی بحث ہے، اس روات کی بحث میں دیکھیں نا کہ جو الفاظ سفیان سے منقول ہیں وہ کون سے ہیں۔ یہ سفیان نے تو یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اب سفیان کے علاوہ جو دیگر مطابعات ہیں ابن ابو شیبہ نے نقل کی ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید الانصاری سے جو روایت نقل ہے کہ یہ جو روایت اس کو نقل کرنے والے یحییٰ ابن سعید سے 250 لوگ ہیں، 250 سے زیادہ اس کے مطابعات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ تعلیقات کے طور پر کتنی شواہد اس کے کتنے ہیں، تو یہ بہت ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے سب کی طرف احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن کم از کم جہاں جہاں امام بخاری نے اشارے دیے ہیں، جہاں جہاں ان روایات کا ذکر کیا ہے،
ان روایات کے فن پہ بھی دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے روات کو دیکھنا چاہیے، اس کے روات جیسے فقیہ واحد اشد ولا شیطان من الف عابد، بخاری شریف جلد نمبر 1 میں روایت ہے، اور اس روایت میں واضح طور پہ کلام ہے کہ جتنے بھی روات نقل کرنے والے ان میں سے اکثر شیعہ ہیں۔ شیعہ کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، اگر استاد ان چیزوں پر نہیں جائے گا، نہ اس حدیث کے مطابعات تلاش کرے گا، نہ اس حدیث کے شواہد تلاش کرے گا، نہ اس کے اسماء و رجال پہ بحث کرے گا، حالانکہ اس میں بہت سی چیزیں کتاب کے حاشیے میں موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں، لیکن طالب علم کو جب ترجمہ ہی نہیں آ رہا تو استاد دیگر تمام چیزوں میں کیا کرے گا؟ تو طلبہ عزیز، نمبر 1 تو عبارت پڑھنے کا معنی سمجھیں کہ عبارت کیا ہوتی ہے، کہ جتنا بھی سبق پڑھنا ہے اس عبارت کو کم از کم 10 مرتبہ دوہرا کر آئیں کہ وہ زبان پر چڑھ جائے، نئے راوی ہوتے ہیں، نئے الفاظ ہوتے ہیں، نئی زبان ہوتی ہے، اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جب طلبہ عزیز اس کو پڑھیں گے نہیں تو آگے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو یہ روایت ہے، اور اس روایت کے اندر جو ہے وہ نیت کے حوالے سے بتائیں گے، نیت کے حوالے سے چیزیں بتائیں گے۔ تو جیسے میں ذکر کر رہا تھا، اور بھی مطابعات اور بھی شواہد ہیں اس روایت کے، وہ سارے مطابعات اور سارے شواہد جو ہے وہ یہاں اس جگہ پر موجود ہیں، اور یعنی اس کا نمبر دیا گیا ہے، اس حدیث کو جا کے انسان دیکھے، اور جی وقت انسان جب نکالتا ہے تو پھر وقت اس کو بہت کچھ دیتا ہے، جب یہ کتاب پہ آپ محنت کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو مطابعات شواہد اس کی جگہ پر موجود ہیں، صرف جو بخاری میں ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف میں بہت کثرت ہے، تو اس کو دیکھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب پڑھ کے بھاگنے کی فکر کریں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ خیر بہرحال، ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کئی فقانہ بد الوحی، بد وحی کی ابتدا نیت سے کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے بھائی؟ انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات کا بد وحی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، بدے بھی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، جب تعلق نہیں بنتا تو کیا بات ہے؟ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی توجیحات ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیحات تو اس میں بسم اللہ کی، الحمدللہ حمدللہ سے ابتدا کیوں نہیں کی، ایسی بہت سی باتیں ہیں، خیر ہم ان کی طرف نہیں جاتے، اصل استاد ہوتا ہے وہ استاد ہی ان چیزوں کی طرف جائے گا، بس ایک دو باتیں ہیں آ جاتی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، وحی کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے، اور وہ وحی کی ابتدا مکے سے ہو کر وحی کی انتہا مدینے کی طرف ہوئی ہے، تو اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ہجرت کا معاملہ ہے، تو فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو ہجرت سے جو اشارہ ہو رہا ہے وہ وحی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وحی ان کے دو حصے بنے، پہلا حصہ مکہ میں ہوا اور دوسرا حصہ مدینے میں ہوا، ٹھیک ہے، اور دونوں حصے اپنی جگہ پر صحیح اور برقرار رہے، جو مکہ میں تھا وہ مکہ میں، جو مدینہ میں تھا وہ مدینہ میں ہوا، تو یہ ایک ادنا سی مناسبت ہے، اور بھی مناسبتیں حضرات فقہا نے لکھی ہیں کہ حدیث کی طرف جانے سے پہلے امام بخاری طالب علم کی نیت کی تصحیح کرنے کے لیے نیت کے حوالے سے بات ذکر کی۔ خیر اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، ہم لیکن اس فنی بحث ہے، اس فنی بحث کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی جو تھوڑی سی خشک تھی، اور یہ صرف طلب عزیز کے لیے تھی، البتہ آگے کی جو بات ہے وہ دیگر طلبہ بھی اس میں شامل ہیں، اور دیگر مدرسے کے حضرات، علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، بطور طالب علم ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھے بھی سننے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے کہ پہلے میں خود سنوں پھر میں آپ حضرات کو سنوں۔ چند باتیں میں پہلے مدرسہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بہت سے طلبا جو چھوٹے طلبا، میں نے خاص طور پہ طلبا کی عمر پوچھی تھی تو بتایا تھا کہ عام طور پہ وہ طلبا ہیں جو کہ 8ویں 9ویں 10ویں میٹرک پاس ہیں، اور خاص طور پہ وہ طلبا کرام جو کہ دورہ حدیث میں ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں میں چند باتیں آپ حضرات سے آپس کی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کی باتیں ہیں، اگر آپ میری بات مانیں گے، یہ میری بات اصل میں نہیں ہے، یہ بات ہمارے بزرگوں کی ہے، میں صرف اس کا ناقل ہوں، میں صرف اس کو بیان کرنے والا ہوں، میرا ایک تجربہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اور اتنی کثرت سے دیکھا ہے کہ میں اس تجربے کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، کبھی غلط نہیں کہہ سکتا،
اور بہت بڑا تجربہ ہے اور بہت عظیم تجربہ ہے۔ میری یہ بات مکمل ہونے سے پہلے برائے میرے بندی کوئی طالب علم، کوئی استاد، کوئی شاگرد کسی کو کوئی تاثر نہ دے، یعنی اشارہ نہ کرے کہ دیکھ تیرے لیے بات ہو رہی ہے، دیکھ میرے لیے بات ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی میری بات مکمل ہونے سے پہلے کوئی کسی کو اشارہ نہ دے، ورنہ نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ زندگی میں کامیابی کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے۔ جو بندہ بھی کامیاب ہے، جو بندہ بھی آج تک کامیاب ہوا، اس کا تعلق بس ایک چیز سے ہے، اور وہ ایک چیز ہے ادب۔ بس ادب کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، ادب کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور ادب کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بے ادب منذ فضل رب، بے ادب تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ چاہے اب بڑوں کا ادب احترام کہلاتا ہے، چھوٹوں کا ادب عزت کہلاتا ہے۔ بڑوں کا ادب احترام کہلاتا ہے اور چھوٹوں کا ادب عزت کہلاتا ہے۔ بے ادب محکوم منذ فضل رب۔ یاد رکھیے کہ کوئی ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت، کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی ایک دن بھی پہلے تم سے پیدا ہوا ہے تو اس کا ادب کرنا۔ تو ایک طالب علم جو سن اس نے مجھے کونی ماری کر دیکھ کل سے میرا ادب کرنا۔ آپ یقین کیجئے اس بات کا سارا تاثر ختم ہو گیا۔ اس لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے کوئی کسی کو تاثر نہ دے، ساری بات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ساتھ بیٹھے ہوئے غلط قسم کے طلبہ ہوتے ہیں، جو ساتھ بیٹھے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک غلط حرکت سے بات کی سنجیدگی کو انتہائی ٹھیس پہنچتی ہے اور زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کتنے بھی بڑے بن جائیں، اگر آپ اپنے طبقے میں، آپ اپنے مزاج میں ادب نہیں لے کر آئیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اور ایسا نقصان ہوگا جس کی بھرپائی ممکن نہیں، ممکن نہیں، ناممکن۔ کہ بے ادب جو شخص جتنا باادب ہوگا اس کو اتنی ہی اللہ تک رسائی ہوگی، جو شخص جتنا بے ادب ہوگا اس کی اتنی ہی بڑی ناکامی ہوگی۔ یاد رکھیے اختلاف کرنا ضروری ہے، اعتراض کرنا ضروری ہے، کرو، اختلاف کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے کی خامیاں درست کرو، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جب تک آپ ادب نہیں کریں گے، ادب کی بہت سی شاخیں ہیں، آپ اپنے اندر گنجائش رکھیں کہ میں غلط ہوں، آپ اپنے اندر اس بات کی پکی ٹھکی گنجائش رکھیں کہ میں غلط ہوں، کہیں مقابلہ ہو جائے، کہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں غلط نہیں ہوں، تو آپ گئے کام سے۔ یہ میں الحمدللہ صحیح ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو، چلے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ البادی بالسلامی بری من الکبر سے یہ بات جوڑ رہی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو دیکھیں جب تک آپ سے، ہم سے، بلکہ کیوں بھائی میرا جملہ غلط ہے، جب تک مجھ سے اور آپ سے غلطی ہوتی رہے گی تو سمجھ لے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ جس دن ہم سے غلطی ہونا بند ہوگی سمجھ لیں ہماری موت ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمارا رویہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے غلطی بتائے تو کیوں بتائے، کسی میں جرت کیسے ہوئی مجھے بولنے کی، کسی میں جرت کیسے ہوئی مجھے نشاندہی کرنے کی۔ جو لوگ اپنا مزاج ایسا بنا لیتے ہیں کہ کوئی مجھے غلطی بتائے تو اس کی خیر نہیں، وہ مجھے غلطی بتائے گا تو مجھے غصہ چڑھ جائے گا، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا بتائے۔ ہاں غلطی چھوٹے کو بتانی چاہیے تو اپنے حساب سے بتانی چاہیے، بڑے کو بتانی چاہیے تو اپنے حساب سے بتانی چاہیے۔ ایک لاہور کا بہت بڑا دارالفتہ ہے، ان کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا، بڑے مفتیان اکرام ماشاءاللہ، ان کے فتاوی جات کی 43ویں جلد میں کوئی ایک فتویٰ تھا، اس میں میرے سامنے آیا تو میں نے کبھی، میرے متعلق کوئی خاتون تھی، ان کی طلاق کا مسئلہ تھا، میں نے بتایا، ان کو خط لکھا، ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا،
پھر ایک طالب علم کو بھیجا، پھر ایک مفتی صاحب کو بھیجا، لیکن کسی کو وقت نہیں دیا گیا، تو ہم نے مجبوراً فتوے میں لکھ دیا کہ بھی یہاں سے تسامح ہے، اور تسامح کی وجہ یہ ہے، لیکن یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے بلکہ ایک دیگر دارالفتہ جو کہ بڑا مستند دارالفتہ ہے، دارالعلوم کراچی کا دارالفتہ، وہاں پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی تائید سے ہم نے وہ دیا، اور اس فتوے کو ہم نے شائع نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو انفرادی طور پہ دیا کہ بھئی اس میں چونکہ ان کی غلطی ہے، تو ہم چھوٹے ہیں ان کے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان کی غلطی کو سریعام نشر کریں، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے نصیحت کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی مجھے بتائے کہ یہ آپ نے غلط نصیحت کی ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات، تو اس کو تحمل سے سننا چاہیے بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری مہربانی، میں اپنے رویے پہ غور کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رویہ غلط ہو، لیکن برائے مہربانی یہ نصیحت آپ اپنے بڑوں کو مت کیجیے، یہ میں آپ حضرات سے تکرار کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ بڑوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے میری غلطی بتا رہا ہے تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کوئی بتانے والا ہے، ایسا نہیں کہ غلطی بتائی اور استاد جی صاحب کو غصہ چڑھ گیا، غلطی بتائی تو بیگم صاحبہ کو غصہ چڑھ گیا، غلطی بتائی تو استانی صاحبہ کو غصہ چڑھ گیا کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے مجھے غلطی بتائے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی شکل کیا ہے، اس نے میرے سامنے منہ کیسے کھولا، نہیں، ادب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو برائے مہربانی طلبہ عزیز، اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو برباد مت کرنا، ہر ایک کا ادب کریں، جی یار تم لوگ تو دنیا دار ہو، گند پڑے ہوئے ہو، گند کھاتے ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مدرسے سے پڑے ہوئے بچے عام طور پر جس وجہ سے مار کھاتے ہیں وہ ہے ادب، اپنے مقتدیوں کا ادب نہیں کرتے، اپنے نمازیوں کا ادب نہیں کرتے، اپنے بڑوں جی ساس تو میرے ساتھ بڑی ظالم ہے اور ایسی ہے ویسی ہے، اس طرح عالمات ہمارے مدرسے کی پڑھی ہوئی، کیا مسئلہ ہے، وہ اپنی ساس کا ادب کرنے کو تیاری نہیں ہوتی، جس کو دیکھو غلطیاں بیان کرتا ہے، جس کو دیکھو غلطیاں بیان کرتا ہے، اور اپنی غلطی تو کوئی ہے ہی نہیں، جس کو دیکھو کبھی اس کی غلطی، کبھی اس کی غلطی، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا عیب، کبھی اس، ارے دل کو عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کیسے آئیں گے اس دل کے اندر، گرچہ کہنے کو تم عالم ہو، گرچہ کہنے کو تم عالمہ ہو، گرچہ کہنے کو تم بہت بڑے مفتی ہو، گرچہ کہنے کو تم بہت بڑے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا، واللہ العظیم میری اس بات کو کسی استاد کی طرف، اپنے مدرسے کے استاد استانی کی طرف منتقل مت کریں، یہ میں ایک عمومی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے بات کروں اللہ کے واسطے کہ ایک دوسرے کا ادب کرنا سمجھیں، جو قوم ایک دوسرے کا ادب کرنا بھول جاتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، ہمارے مدارس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو دنیا داروں سے انتہائی متاثر ہوتے ہیں، ہم بھی تو دنیا داری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو دین پڑا ہوا ہے وہی دیندار ہے، یہ دنیا دار جو دنیا کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، وہ بھی تو دیندار ہے نا بھائی، سمجھے بھی اس بات کو، برائے مہربانی سمجھے میری بات کو، میری بات طویل ہو رہی ہے لیکن میں انشاءاللہ وقت پہ ختم کر دوں گا، تو سمجھو جی، اپنے سے متعلق ہر قوم کی، ہر شخص کا ادب کرنا سیکھیں، اور ادب ایسے نہیں آتا جب تک آپ کسی شیخ سے رجوع نہیں کرتے، آپ شیخ سے رجوع کرتے ہیں، اپنے احوال بتاتے ہیں، پھر مزاج میں ادب پیدا ہوتا ہے، چھوٹوں کا بھی ادب ہے، استاد کو نہیں چاہیے کہ وہ طالب علم کو اس طرح ذلیل کرے کہ اس کی کلاس میں بدنامی ہونا شروع ہو جائے، بعضی مرتبہ استاد ایسا کرتا ہے اس سے طالب علم کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اصلاح کرانا مقصود ہوتا ہے، طالب علم کو کھڑا کر دیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ایسا ویسا، ٹھیک ہے، طالب علم کو کان پکڑا دیے، طالب علم کو سریعام بے عزت، تو بعض دفعہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کو، اس شاگرد کو نہیں چاہیے کہ وہ استاد کو اس طریقے سے سوچے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، بیوی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچے کہ میرے شوہر نے میری بے عزتی کی ہے، بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، سن 2006 کی بات ہے، ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ہزاروں زندگیاں بدلی، نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو ان کی ذات سے اختلاف ہو،
سن 2006 میں وہ اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھے، تو اپنے استاد جی کے پاس حاضر ہوئے۔ استاد جی بھی اتنے مشہور ہے، میں نام لوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو استاد جی نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ تو استاد جی نے، اس وقت ان کی عمر تھی 56 سال، سن 2006 کی بات بتاؤ، ان کی عمر تھی 56 سال۔ استاد جی نے اٹھایا ڈنڈا اور وہ اٹھے، اور استاد جی کی عمر تھی 80 سال، یہ تھے 56 سال کے، پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ ان کے خدام، ان کے مریدین، متعلقین، ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے، اور استاد جی نے ان کی گردن کو اپنے گھٹنوں کے درمیان دیا اور کمر پہ ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ یہ مار کھاتے رہے، بچے جوان، شادی شدہ، دادا بن چکے ہیں جناب۔ ابھی تو خیر کیا ہے، بچوں کی بھی اولادیں ہو گئی ہیں، اور بچوں کی خیر دادا تو ایسے ہی بنتا ہے۔ جب وہاں سے جب معاملہ ختم ہوا، صاحب سجی آپ کا حق استادی ہے، مجھے مارے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے۔ خیر اختلاف ہوا، کہا چلے جاؤ کا، نکلوں گا تو نہیں، ایسے تو نہیں، آپ پیار سے کہیں تو جاؤں گا۔ خیر ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ باہر نکلے تو ان کی جو شاگرد تھے بڑے غصے میں، آپ کے استاد جی کو آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے لوگ بیٹھے تھے، سب کے سامنے آپ کو مارا، آپ کی بےزتی ہو گئی۔ تو کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو، گاڑی روکو، گاڑی روکو، کہا نیچے اترو، نیچے اترا۔ کہا یہ بات میں گاڑی چلتے بھی بتا سکتا تھا، لیکن روکی ہے، گاڑی سے نیچے اتارا ہے تاکہ تمہیں زندگی بھر یاد رہے۔ کہا کیا؟ فرمایا استاد کے سامنے طالب علم کی کبھی بدنامی نہیں ہوتی، استاد کے سامنے طالب علم کی کبھی بےزتی نہیں ہوتی، بھلے سے وہ کتنا مار دے، بھلے سے وہ کتنی پٹائی کر دے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ تو بعد کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اس سے بہت پہلے کا ہوتا ہے۔ یہاں آئے روز بیویاں تانے ماری ہوتی ہیں، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا۔ آپ نے شوہر کو شوہر کا درجہ ہی نہیں دیا، آپ نے استاد کو استاد کا درجہ ہی نہیں دیا۔ جب آپ نے استاد کو استاد کا درجہ نہیں دیا تو آپ کو شاگرد کا درجہ کیسے ملے گا؟ آپ کو آپ کے شاگرد شاگرد کا درجہ کیسے دیں گے؟ تو ادب، الدین کلہ ادب، بس یہ سب سے بڑی چیز۔ تو اپنے بڑوں کا ادب رکھو جی، اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھو۔ ہمارے مدارس کے نظام میں جب سے یہ چیز مفقود ہوئی ہے کہ طالب علم استاد کا ادب نہیں کرتا، طالبہ اپنے استانی کا ادب نہیں کرتی، تو بس بیڑا خراب، بیڑا غرق، تباہی مچی ہوئی ہے۔ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں، علم دین کا فقدان ہے، علم دین کا فقدان ہے۔ یہ پہلی بات تھی، بات طویل ہوگی۔ دوسری بات، طلبہ عزیز جتنے بھی ہیں ان سب سے کہتا ہوں، فقہی ذوق پیدا کریں، حدیثی ذوق پیدا کریں، محنت کریں، ٹھیک، فقہی ذوق پیدا کریں، اپنا ذوق بیدار کریں۔ یہاں سب کے ذوق موبائلوں والے ہو گئے کہ ہر کوئی جس کو دیکھو اٹھا کے موبائل بیٹھا ہے، جس کو دیکھو اٹھا کے فضولیات میں، دوستیوں کا ذوق پیدا ہو گیا۔ جب فقہی ذوق، حدیث کا ذوق، یعنی حدیث سے خاص تعلق، فقہ سے خاص تعلق کے مسائل نکالیں، کتابوں سے اس کا استنباط کریں۔ جب طلبہ عزیز کو ترجمہ ہی نہیں آتا اور خود اساتذہ کرام اس کے ساتھ ایسی محنت نہیں کرتے تو طلبہ کا ذوق خراب ہو جاتا ہے۔ استاد بھی سرسری پڑھ کے آئے، طلبہ کو بھی سرسری پڑھا دے، نہ اس کے اوپر محنت کرے، نہ کوشش کرے۔ میں ابو داؤد شریف پڑھا رہا ہوں، مجھے 5 سے 6 گھنٹے مطالعہ کرنے کو لگتے ہیں صرف ایک دو باب کے لیے، نہیں ایک صفحہ پڑھانے کے لیے اتنی دیر لگتی ہے کہ محنت کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب استاد محنت کرتے تو طلبہ آگے سے محنت نہیں کرتے، جب طلبہ محنت نہیں کرتے تو استاد کا دل ٹوٹتا ہے۔
ابھی یہ کیا طریقہ کار ہے، ہم اتنی محنت کر کے آتے ہیں، اتنے شواہد نکالتے ہیں، مطالعات نکالتے ہیں، اتنی ساری کام کرتے ہیں، اور طلبہ جو ہے وہ محنت نہیں کرتے، کاوش نہیں کرتے، تو استاد کا دل دکھتا ہے اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ دل دکھنے کا سلسلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مدارس میں تحقیقی ذوق ختم ہو گیا۔ جب دورہ حدیث کے طلبہ کے ذمہ لگا دیا جائے گا کہ فلاں موضوع پر آپ نے 100 صفحے کا ایک مقالہ لکھنا ہے، کتاب النکاح، نکاح کی صورتیں، یہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طلبہ عزیز سے محنت کروائیں، کہ دورہ حدیث ہے، سابعہ ہے، سادسہ ہے، اس میں ان سے فنی تقریریں کروائیں، کسی فن کے موضوع پر تقریر کروائیں۔ یہ تقریر آپ نے کرنی ہے جلالین میں سے کرنی ہے، یہ تقریر آپ نے کرنی ہے مشکات میں سے کرنی ہے، مشکات سے آگے پیچھے نہیں نکلنا۔ اور ایسے نعروں والی تقریریں کرنا، بالکل بالکل یہ نعروں والی تقریریں بالکل دوسری مزاج سے نکالیں۔ میں جوش و خروش ہے، محنت اس کے اندر ہے نہیں، کوشش اس میں ہے نہیں۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، طالب علم کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ جہاں مرضی جائیں، جہاں آپ کی جوش و خروش کی ضرورت ہے وہاں جوش و خروش استعمال کریں، لیکن آپ کی بنیاد ہی علمی نہیں بنی ہوگی تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ تو بزم ادب کروائیں جمعرات کو، لیکن جو بزم ادب کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بزم کروانی ہے وہ سابعہ سادسہ سے پہلے ہرگز نہیں کرانی۔ اور سابعہ سادسہ میں جب بزم ادب کروائیں تو مشکات، جلالین اس سے باہر ہرگز نہ نکلے۔ کتاب ادب القاضی کے موضوع پہ تقریر کرے، کتاب الدعوہ کے موضوع پہ تقریر کرے، کتاب الوکالہ کے موضوع پہ تقریر کریں کہ وکالہ کی کیا اہمیت ہے، اس کے حواشی میں جو احادیث ہیں ان کا ذکر کریں، کتاب المزاربہ ہے، مشارکہ ہے، اس موضوع پہ تقریر کریں۔ یہ عوامی موضوعات پہ تقریر کرنے کا نام تقریر نہیں ہوتا۔ طالب علم جو ہے وہ علمی محنت کرتا ہے۔ تو فقہی ذوق، حدیث کا ذوق اور ان سب چیزوں کے اوپر محنت، یہ دوسرا آج میرا آپ سے مطالبہ ہے۔ پہلا میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے مزاجوں کے اندر ادب لے کر آئیں، برائے مہربانی اپنے مزاجوں میں ادب پیدا کریں۔ ایک تیسرا میرا آپ حضرات سے مطالبہ ہے، سنتوں کا اہتمام کریں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت پکڑنی ہے۔ بطور مثال آج سے میرا کوئی وضو بغیر مسواک کے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک فرماتے ہیں۔ مسواک کیسے فرماتے، کس طرح پکڑتے، کون سی مسواک ہوتی، وہ آپ سمجھے تو حدیث کے ایک طالب علم کو کتاب السواک کا موضوع دے دی، سواک کا موضوع دے دیا جائے، وہ کتاب السواک اور سواک کے حوالے سے جتنی روایات اور مرویات ہیں ان سب میں سے طریقہ کار جو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے اس کے مطابق تقریر کریں، وہ استاد اس کی تقریر کو چیک کریں اور چیک کر کے پھر اس کو تقریر دیں، اس کا مضمون مدرسے میں شائع کیا جائے، ایک جداریہ لگا دیا جائے جس کے ذریعے سے اس طالب علم کا مضمون سب تک پہنچے اور سب اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس طریقے سے اگلی سنت، ایک ہفتے بعد اگلی سنت، ایک ہفتے بعد اگلی سنت، سنتوں کا اہتمام، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشراق پڑھتے تھے، خیر وہ ایک الگ چیز۔ تو سنتوں کا اہتمام، یہ نماز کے بعد کون سی تسبیحات ہے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد کتنی دعائیں منقول ہیں، اور وہ ساری دعائیں طلبہ کو آنی چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت 6 دعائیں منقول ہیں، ہمیں تو صرف بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آتی ہے، اس کے علاوہ اور دعائیں مسنون دعاؤں میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہیں، ہمیں استادوں نے یاد کروائی تھی۔ تو یہ جب اس کا مقابلہ رکھوایا جائے کہ طلبہ میں مقابلہ ہو، طلبہ میں اس کا مسابقہ ہو، جب طلبہ میں مسابقہ ہوگا تو اہتمام میں سنت ہوگا۔ چوتھا میرا آپ سے مطالبہ، ذوق عبادت پیدا کریں۔ دو باتیں کہوں گا، طالب علم جتنا بڑا ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اپنے عبادت کے ذوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی طالب علم علم کی وجہ سے، کبھی کوئی عالم دین علم کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو اپنی عبادت کے ذوق کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام ہے، آپ نے پڑھا ہوگا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کتنی طویل عبادت کیا کرتے تھے۔ حسن بصری 120 صحابہ کی زیارت، 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو طلبہ عزیز کو نہ رونا آتا ہے، نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں،
نہ ان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آتا ہے، نہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رگڑنا آتا ہے. بس ان کو تو غرض ہے کہ فلانی نے یہ بول دیا، ڈھماکی نے یہ بول دیا. نہ اساتذہ کرام اس چیز پہ محنت کرواتے ہیں. میں آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی فضا جو بنی ہوئی ہے اس کی بات کروں کہ طالب علم کے آنسو خشک ہوتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفل نمازوں کی بھی فضیلت ہے. اشراق چاش توابین کی بھی فضیلت ہے، تہجد کے بھی فضائل ہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رونا گڑ گڑانا، یہ میرا یہ میرا آپ سے چوتھا مطالبہ ہے. بہت بڑی بات ہے. میں زیادہ مطالبے کر رہا ہوں، لیکن برائے مہربانی یہ آپ کے فائدے، اپنے فائدے کے لیے کروں. پانچواں عمل میں خاص طور پر بچیوں سے مخاطب ہوں، اور ضمناً دیگر علماء کرام، دیگر طلبہ اعزام ان سے مخاطب ہوں. وہ جو بچیاں ہمارے مدارس میں پڑھ رہی ہیں، 2-3 مدرسے بچیوں کے ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں. طالبات اپنے مزاج میں خدمت گزاری پیدا کریں. خدمت خدمت خدمت. مدرسے کی بچی ہیں، چائے بنانی نہیں آتی. مدرسے کی بچی ہیں، شادی ہوگی، سالن بنانا نہیں آتا، روٹی بنانی نہیں آتی. اگر گھرداری نہیں آئے گی تو ایک بچی مدرسے کی فاضل ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ درس قرآن کریں. یہ وہ انہوں نے شروع کیا، درس قرآن ان کے ہونا شروع ہوئے، اور بات بڑھتی گئی. کوئی خاتون درس قرآن سننے آتی تھی، بڑی امیر کبیر اور پیسوں والی. انہوں نے کہا جی میرے بیٹے سے شادی کرا دیں. جناب پیسے والے لوگ تھے، امیر تھے، شریف لوگ تھے. انہوں نے کہا چلو اچھی فیملی ہے، شریف فیملی ہے، شادی ہو گئی. بچی کو جا کے سب سے پہلے اعتراضات، مجھ سے کام بہت کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خیر شادی میرے معرفت ہوئی تھی کہ گھر گیا، کھانا پیش کیا. جب کھانا آیا تو انتہائی گھٹیا کھانا، یعنی ایسا کھانا بنا ہوا جس میں نمک مرچ بھی الگ نظر آ رہی ہے. بھی کھانا ہی نہیں بنانا آتا، مدرسے کی پڑی ہوئی. تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ بتائیں، ہم نے جو آپ کو بتایا تھا غلط بتایا. بھئی میں تو درمیان میں منصف نہیں ہوں، میں فیصل نہیں ہوں، میں تو بس شیخ ہوں. جو مجھ سے پوچھتا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں، جو نہیں پوچھے گا میں تو پیچھے نہیں پڑوں گا. جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے، نہیں سمجھنا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بات اتنی سی ہے. تو یہ ہے کہ نہ گھرداری آتی ہے، نہ خدمت آتی. یاد رکھیے گا، لوگ کبھی بھی آپ کی اس وجہ سے عزت نہیں کریں گے آپ عالمہ ہیں. آپ کی ماں کبھی بھی آپ کی اس وجہ سے عزت نہیں کرے گی کہ آپ عالمہ ہیں. آپ کا والد کبھی بھی آپ کی اس وجہ سے عزت نہیں کرے گا کہ آپ عالمہ ہیں. اس وجہ سے عزت نہیں کرے گا کہ آپ بہت نیک ہیں. کبھی بھی اس وجہ سے آپ کی عزت اکرام اور یہ نہیں ہوگی کہ آپ بہت بڑی عالمہ ہیں. آپ کی عزت صرف اتنی ہوگی جتنی آپ نے خدمت کی. میری بڑی ہمشیرہ جب ان کی رخصتی ہوئی گھر سے، تو میرے والد صاحب 3 دن تک اسی بات پہ روتے رہے کہ اب ہمارے گھر کی اچھی روٹی کون بنائے گا. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے روٹی دیتی تھی، اور حالانکہ بیٹی سے محبت صرف روٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. جگہ بنتی ہے ان چیزوں سے، خدمت سے جگہ بنتی ہے. میں کئی عالمات کے گھر گیا ہوں اور ان کے گھر دیکھے ہیں. گند مچا ہوا، چرپائیوں کے نیچے گندگی ہے، کپڑے گندے پہنتی ہیں، ہے نا. ان کے شوہروں نے کئی مجھے بتایا کہ گندگی ہے، شیڈوں کے اوپر گندگی ہے، دیواریں میلی ہو رہی ہیں. یہ ہماری تو معاشی نہیں ہے، ہم کیسے کریں. تو آپ کس قید کی انگلی ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں صفائی کرنی؟ آپ کو صرف فون پہ باتیں کرنے کے علاوہ کچھ کیوں نہیں آتا؟ شوہر کی خدمت آپ نے نہیں کرنی، ماں باپ کی خدمت آپ نے نہیں کرنی. آپ کو الگ گھر چاہیے. آپ جنت سے آئی ہیں، جنت سے آئی حور پری ہیں. تو جتنی خدمت آپ کریں گی، دیکھیں ہاتھ میں ٹیسٹ آتا ہے جب انسان 2 سال 3 سال کھانا بناتا ہے. ورنہ ساس پر یہ اعتراض ہے کہ ان کو کھانا پسند ہی نہیں آتا، ان کو کھانا ہی پسند نہیں آتا. تو کیسے پسند آئے گا؟ آپ نے بنانا ہی کل شروع کیا. تو ظاہر بات ہے ہاتھ میں ٹیسٹ، پیاز کا ٹیسٹ کیسے بنے گا، لہسن کا ٹیسٹ کیسے بنے گا، اس میں دال میں ان سب چیزوں کا ٹیسٹ کیسے آئے گا، گوشت میں ان کا ٹیسٹ کیسے آئے گا. وہ آہستہ آہستہ محنت کرنے سے آئے گا. یہ چیزیں بتانا مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں یہ چیزیں مشاہدہ کرتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں کہ ہماری بچیوں کو یہ چیزیں نہیں آتی. اور
اور میں کہتی جی ہماری بچی بڑی نیک ہے، ہماری بچی ایسی ہے، ساس اس کو ایسے کرے، ساس ایسی کہے گی نا، کیونکہ یہ ساس کی عزت نہیں کرتی. آپ نے اس کو روٹی بنانا سکھا دی، آپ نے اس کو مدرسے میں داخل کرا دی، بخاری اس کو پڑھا دی، لیکن آپ نے اس کو اتنا نہیں سکھایا کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتے ہیں. آپ نے اس کو اتنا نہیں سکھایا کہ وہ یہاں کی بات گھر میں نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ ماں فون کر کے ہر روز وہاں کی رپورٹنگ لے گی. جب رپورٹنگ لے گی تو ظاہر بات ہے وہ ایک طرفہ فیصلہ یقیناً غلط ہوگا. اور چند نقصان دہ امور ہیں. آپ بچوں سے کہتا ہوں دوستیاں مت کرنا، دوست آپ کو برباد کر دیں گے. اور اپنے تعلقات زیادہ مت پڑھانا، یہ زیادہ تعلقات آپ کو برباد کر دیں گے. کتابوں سے دوستی لگانا، دیگر جو پہلے ہمارے مشائخ گزرے ان سے فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اپنے بڑوں سے استفادہ کیا جائے. یہی کچھ باتیں تھیں جو میرا دوسرا سیشن تھا، دوسری بات تھی، وہ یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات کا خلاصہ سمجھ لیجیے. میں نے سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کی کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا ہے. زندگی کامیاب ہو جائے گی، چاہے کوئی ایک دن آپ سے بڑا ہے. اور اپنے چھوٹوں کی عزت کرنی ہے، مقابلے بازی پہ نہیں ہے. نمبر 2، محنت کریں. محنت سے فقہی ذوق بنائیں، حدیث کا ذوق بنائیں، ٹھیک، کتابوں کا ذوق بنائیں. تیسری بات میں نے یہ کی کہ خواتین، بچیاں گھرداری نہیں، عبادت کا ذوق پیدا کریں. اور چوتھی بات، خدمت گزاری اپنے اندر لے کر آئیں، گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں. یہ سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کا مقام بنے گا. وقت اوپر ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ رب العزت نے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے، جاری و ساری رکھے. کچھ حضرات کی طرف سے مجھ سے پرزور مطالبے تھے کچھ اور، لیکن میں فی الحال اس کو متحمل نہیں ہوں. انشاءاللہ کچھ ایسے مواقع ہوئے تو حج کے بعد انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا